اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف بھی بتلایا اور اسی طرح اس کے نزول کے حوالے سے مہینے کا تعین کر کے بھی ہمیں آگاہ کیا، اور اسی طرح رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ کہا اور قرآن کے نزول کو رمضان کا مہینہ قرار دیا۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ انزل فیہ القرآن جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا۔ گویا کہ رمضان اور قرآن ان کا آپس کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اس کی رات کا بھی تعین کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں کیا، اور لیلۃ القدر کی رات یہ بھی رمضان المبارک میں ہی ہے۔ اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کا تعین بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کا، سوموار کے دن کا روزہ رکھنے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں اپنی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے اوپر وحی کے نزول کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی بعثت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں کہ میری بعثت ہوئی یا قرآن نازل ہوا، یہ روایت کے الفاظ ہی ہوئی۔ اور قرآن کا نازل ہونا ہو یا بعثت ہو، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت وحی کے نزول سے ہوئی اور وحی کا نزول قرآن مجید سے ہوا۔ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آپ پر وحی لے کر آئے تو وہ دن پیر کا تھا، سوموار کا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، روزے کی عبادت سے ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح اس عبادت کا ایک سبب اور ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ ذاک یوم ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اس وجہ سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ تیسرا سبب اس دن کے روزے کا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اعمال بلند کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال، میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ کے ہاں پیش کیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں۔ پیر اور جمعرات کے روزے کا یہ دونوں کا یہی سبب ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے کہ میرے نامہ اعمال میں صائم، کہ محمد روزے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درج ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن بھی فکس کر دیا، رات بھی فکس کر دی، اور مہینہ بھی اللہ نے فکس کر دیا، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن بھی رمضان کا ہے، وہ رات بھی رمضان کی ہے، اور وہ مہینہ بھی رمضان کا ہے۔ اور اس کو اگر دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیا جائے کہ رمضان المبارک کے دن باقی کے 11 مہینوں کے دن اسی طرح ہے جس طرح باقی ہیں، اس کی راتیں اسی طرح ہیں جیسے ہم باقی کے 11 ماہ کی راتیں گزارتے ہیں۔ اس کی خاصیت اور اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن کا نزول کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ایک تعارف کروایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کو لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے۔ ایماندار فرشتے کا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر، آپ پر یہ وحی اتاری جا رہی ہے تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ صرف خوشخبری کا ہی ذکر نہیں ہے، بشیرا و نذیرا صرف یہی نہیں، منذرین کا بھی ذکر ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رکھی تھی۔ بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان میں، عربی لغت میں اس کا نزول ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تعارف ہمیں کروا دی، اور اس میں واضح ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اس کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی کا نہیں، اور یہ مکی آیات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ عربی دان ہونے کے باوجود، نثر لکھنے والے، کلام لکھنے والے، شعر کہنے والے عربی دان بڑے بڑے، اس کا ایک حرف بھی اس کے مطابق اس جیسا نہیں بنا سکے۔
اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں اس کے حوالے سے چیلنج بھی کیا کہ ایک صورت لے آؤ، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر سب کو جمع کر لو، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے جبکہ وہ بھی عربی کے فصیح اور بلیغ تھے، ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے، ان جیسا شعر کوئی شعر نہیں کہہ سکتا تھا، ان جیسی نثر قصیدہ جو وہ لکھتے پڑھتے کہتے کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، اتنے بڑے عربی دان تھے، اس کے باوجود کچھ نہ کر سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ تھا، یہ قرآن کا اعجاز تھا، قرآن کا اعجاز ہے۔ رہتی دنیا تک اس کی حفاظت اللہ نے کرنی، اور رہتی دنیا تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ کتاب اس طرح کی ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو بابرکت اس کی وجہ سے بنایا ہے، تو پھر اب بات اور سوال یہ رہتا ہے کہ ہمارا تعلق اس کتاب مبین سے کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ہمیں یہ تعارف بھی کروا دیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان، صرف یہ ہدایت کا سرچشمہ ہی نہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بینات اور فرقان میں فرق کا بھی بتاتا ہے، حق اور باطل کا تعین بھی کرتا ہے، بندے نے اپنی زندگی کے اندر کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اس کی اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کے بارے میں بھی بتلاتا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان والوں کا ذکر نہیں کیا، ہدایت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو صرف ذکر نہیں کیا، ورنہ کئی مقامات ہے قرآن مجید میں جب اللہ رب العالمین اپنے احکامات کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر تقوی کے حوالے سے اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں کا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید سے جب کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے دل پر یہ اثر کرتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ رب العالمین نے یہ 7ویں پارے کی ابتدا میں یہی کہا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں یا جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے اس پر یہ اثر رکھتی، اور جو نہیں بھی لیتا تھا، جس کا یہ ارادہ نہیں بھی تھا، وہ بھی اس کو سننے کی کوشش کرتا تھا، اس سے محدود ہوتا تھا، لذت اس کو محسوس ہوتی تھی، اس کے کانوں میں شیریں گھولا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت عرب کے بڑے بڑے سردار چھپ کر رات کو سنا کرتے تھے، اور جب آپس کا ٹاکرا ہو جاتا تھا کہتے تو کدھر سے، کہتا تو کدھر سے، کہتا جدھر سے تو ادھر سے میں۔ پھر قسمیں اٹھاتے اپنے بتوں کی کہ آج کے بعد محمد کی یہ بات، اس کا یہ کلام نہیں سننا، اپنے وعدے پر پابند کر رہیں گے، اگلی رات پھر وعدہ توڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اثر قرآن مجید کا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ عربی تھے، قرآن عربی میں اترا، کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ آتا تھا۔ بعض مقامات اس طرح کے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کی، ان کو سمجھایا بتلایا، ورنہ عام طور پر ان کو کئی ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی کی زبان میں اتارا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج۔ اللہ رب العالمین یہ کتاب نازل کرتا ہے، اپنے دل کے اندر حرج نہیں لانا، اور حرج کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ تنگی، کینہ، جس کا تعلق وہ تمام مرض، وہ تمام بیماریاں جن کا تعلق دل سے ہے۔ بندہ کسی سے ہلکی سی بات کوئی سنتا ہے، دل کے اندر اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کر دیتا ہے، سوچتا دماغ ہے لیکن جو ابتدا ہوتی وہ دل کے اندر ہوتی، وہ حسد کی شکل میں ہو، وہ بغض کی شکل میں ہو، وہ نفرت کی شکل میں ہو، وہ کینہ کی شکل میں ہو، الغرض کسی بھی شکل میں ہو، یہ جتنی بھی مرض ہے، جتنی بھی بیماریاں، یہ حرج آتی ہیں، تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ کتاب جو نازل کر رہا، یہ اللہ رب العالمین محمد علیہ السلام کو بھی کہا، پھر اس کتاب کو پہنچانے کا حکم بھی دے دیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے پورا تعارف قرآن مجید کا ہمارے سامنے رکھ دیا، ہمیں دے دیا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری اگر یہ سعی ہے، کوشش ہے، محنت ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں، تو پھر میرے معاملات بھی وہی ہونے چاہیے۔
میرا کردار بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر رمضان المبارک کی گھڑیاں مجھے نصیب کی ہیں تو پھر اس کے اندر مجھے اس سے فائدہ بھی بھرپور اٹھانا چاہیے۔ کسی ایک عبادت کو، کسی ایک چیز کو صرف مینشن رکھنا یہ رمضان المبارک کا مقصد نہیں، بلکہ مینشن یہ ہونا چاہیے، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے تقوی کے معیار کو بلند کرنا۔ جو 11 ماہ کے اندر میں کرتا رہا ہوں، میں نے اس کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، وہ روزے کے ذریعے ہو، وہ قیام کے ذریعے ہو، وہ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے ہو، وہ لوگوں کی خیر و بھلائی کے ذریعے ہو، وہ خرچ کر کے ہو، کسی کو کھانا کھلا کے ہو، الغرض کسی بھی نیکی سے ہو۔ لیکن قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے، اس ایک بات پر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اگر ایک عبادت میں کر رہا ہوں، ایک عمل کر رہا ہوں، باقیوں میں پیچھے ہو جاؤں، باقیوں میں سست ہو جاؤں۔ یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تقوی کے معیار کو بلند کرنے میں بندے کے ساتھ مددگار نہیں ہوتا۔ بندے کے ساتھ مددگار وہ چیز رہتی ہے کہ جہاں اس کو نیکی خیر کا موقع میسر ہو وہ کر وہ۔ اور یہی پیغام اللہ رب العالمین نے رمضان کا بھی دیا، اور یہی پیغام قرآن کا بھی اللہ نے دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا متعین کر دیا، تعین کر دیا، فکس کر دیا۔ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے، رمضان کی راتیں آخری عشرہ ماہ قرآن ہے، رمضان المبارک پیر کے دن کے حوالے سے، نزول کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی پیر کے دن اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے صرف تلاوت پر بھی اتنا بڑا اجر رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی ہے وہ حروف مقطعات کی دی ہے۔ آپ خلاصہ مضامین میں سن چکے ہوں گے یہ حروف مقطعات کیا ہوتا ہے، اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر ہمیں نہیں علم، یہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا مفہوم ہم نہیں جانتے۔ جب اس کے مفہوم کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دی ہے، مطلب یہ ہوا کہ صرف الف لام میم ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد قاف صاد الف لام میم را، یہ الفاظ ادا کرنے سے ہی ہمیں نے کی، معنی نہیں جانتے۔ اور اس پر ایمان بھی ہمارا یہی ہے کہ اس کا معنی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ نے اس کا معنی اتارا ہی نہیں۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں دیا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا۔ نہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، نہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے، نہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، نہ تفسیر القرآن باقوال التابعین ہے۔ چاروں اقسام کی تفسیر میں اس کا معنی ہمیں نہیں ملتا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے الف لام میم کا ذکر کیا ہے۔ الف حرف، لام حرف و میم حرف، ہر ایک حرف کے بدلے 10 لکھی۔ گویا کہ صرف اس کی تلاوت پر ہی اتنا اجر ہے، باقی معنی مفہوم، باقی جو اللہ رب العالمین نے بات کی وہ الگ ہے، اس کو سمجھنا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن صرف تلاوت قرآن پر ہی اتنا اس پر اجر ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی سست نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اپنے موبائل کے ذریعے بہت کچھ کرتے ہیں آج کل، اکثر ٹائم ہمارا اس پر گزرتا ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، فیس بک کی کوئی ایپ ہو، یا واٹس ایپ ہو، یا ٹویٹر ہو، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، آج کل گیمیں بہت ساری آئی ہوئی، ان پر وقت گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ میں موبائل پر قرآن مجید پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے یاد نہیں، میں مسجد میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا، گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، مصحف اٹھا کر نہیں میں زیادہ دیر بیٹھ سکتا، تو اس ٹیکنالوجی سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کے اندر میں قرآن مجید رکھ کے تلاوت کر سکتا ہوں، جیسے مجھے فرصت ملی میں تلاوت کرتا رہوں، میں کسی کام میں مصروف ہوں میں ذکر اذکار کرتا رہوں۔ یہ تربیت ہے۔ یہ چیزیں اگر حاصل ہوں گی تو پھر رمضان سے ہم نے مقصد حاصل کیا، ورنہ رمضان اسی دنوں کی طرح جیسے ہم گزار رہے ہیں، صبح افطار سحری کی، شام کو افطاری کر لی، بس یہ روٹین چل رہی۔ عبادات ضروری ہے، عبادات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ زیادہ اہم ہے، اور وہ عبادات تمام کی تمام، کوئی ایک نہیں میں کہوں جی میں صرف تلاوت ہی کروں گا، باقی نہ نماز پڑھنی ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ نماز اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، قیام اپنی جگہ، ذکر اذکار دیگر عبادات اپنی جگہ، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ قرآن کو اس ماہ مبارک میں تلاوت کا ذریعہ اپنا رکھنا ہے، اور جب ہم اس کی کثرت تلاوت اس رمضان المبارک میں کریں گے، سننے کا اہتمام کریں گے، تو پھر
باقی کے 11 ماہ میں بھی ہمیں عادت ہو جائے گی کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں، اپنی صبح کی ابتدا اس سے کریں، باقی فرصت کے لمحات میں اس کی تلاوت کریں۔ اور رات کے قیام میں عام طور پر ہمارا جو معمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم جو احباب بیٹھے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن جو ہوتے ہیں ہمیں ان کو ترغیب دینی چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بھائی قیام نہیں کر سکتے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر گپے مارنے سے، موبائل چلانے سے بہتر ہے آپ تلاوت سن لیں۔ آپ کی توجہ ساتھ نہیں ہے، آپ کھول کر بیٹھ جائیں، ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں اور تلاوت سنتے بھی جائیں، آپ کو دیکھنے کا بھی اجر ہے، سننے کا بھی اجر ہے۔ لیکن ہم اپنا وہ وقت برباد کر دیتے ہیں، اپنے وہ فرصت کے لمحات ہم ضائع کر دیتے ہیں پیچھے گھوم پھر کے۔ یہ صرف تراویحوں کے دوران، اس رمضان تو میں نے یہاں کا نہیں دیکھا کیونکہ میں ہوتا نہیں، لیکن عام طور پر ہماری جو مساجد میں مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، امام صاحب تراویحوں کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے ہم گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ امام کو لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے لقمہ دیا، اس پر تلاوت کرنا ہم بھاری کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو جیسے پڑھنا باعث اجر ہے ویسے سننا بھی باعث اجر ہے، اس کی بھی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، تو ہمیں ترغیب دینی چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے بچوں کو، بڑوں کو، جو گپ شپ ہمارے 22-25 سال کے نوجوان بھی بچے ہی ہیں آج کل، ان کو ادھر سے سمجھاؤ کہ بھائی مسجد ہے، گپ شپ نہیں کرو، تلاوت کرو، عبادت کرو، یہ اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، یہ چیزیں پھر نظر آئیں گی، کہہ کہ آپ ادھر مڑو پھر وہی کچھ۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ساتھ تلاوت کروانا شروع کر دیں، ساتھ سننا شروع کر دیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے فردن کرنے، جب اجتماعی کوئی بات اثر انداز نہ ہو رہی ہو تو پھر فردن کر لینا چاہیے۔ یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، کسی کی اصلاح ہوتی اس کا بھلا ہو جاتا ہے اور آپ کا تو ہے ہی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔